اور یہ وہ ہستی ہے جس کو اسلام میں چوتھے نمبر پہ کلمہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ اور سیدنا صدیق اکبر، ان کے بعد جس ہستی کو کلمہ پڑھنے کی سعادت ملی وہ یہ ہستی ہے۔ اور ایک خصوصیت تو اس ہستی کی ایسی ہے کہ صرف اس امت میں ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت میں وہ خصوصیت اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی جو اس کو ملی، اور وہ کیا ہے؟ کسی بھی نبی یا رسول نے اپنی دو بیٹیاں اپنے ایک امتی کو یکے بعد دیگرے عطا نہیں کی۔ یہ وہ ہستی ہے جن کو صرف نبی نہیں، صرف رسول نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ نے اپنی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس ہستی کے نکاح میں عطا فرمائیں۔ اور جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو کائنات کے تاجدار نے یہ تاریخ ساز جملہ بولا کہ اے عثمان، اب میرے پاس کوئی اور بیٹی نہیں، اگر ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اور یہ وہ ہستی ہے جس کا نام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عجیب بات ہے کہ جتنی بلند اور اعلیٰ ہستی ہوتی ہے اس کے مخالفین بھی اتنے ہی سخت ہوتے ہیں۔ ان کو شہادت نصیب ہوئی تو مسلمانوں کے ہاتھوں میں، جس طرح سید الشہداء حضرت امام حسین شہید کربلا کو مسلمانوں نے شہید کیا، اسی طرح اس ہستی کو بھی مسلمانوں نے شہید کیا۔ جس طرح امام علی مقام کو بھوک اور پیاس میں 3 دنوں کی پیاس میں شہید کیا گیا، اسی طرح اس ہستی کو 40 دنوں کی پیاس میں شہید کیا گیا۔ جس طرح امام علی مقام ظلم ڈھایا گیا آپ پر اور مظلومیت کے عالم میں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اسی طرح اس ہستی کو بھی مظلومیت کے عالم میں شہید کیا گیا۔ لیکن کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کے نام پہ اس ہستی پہ زبانیں تا اندراز کرتے ہیں۔ ہمارا ان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، صرف ہم ان کو دعوت فکر دیتے ہیں، وہ دعوت فکر جو مولا کائنات نے اپنے ایک محب کو دی۔ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی خدمت میں ایک بندہ تھا، اس نے عثمان غنی کے بارے میں غلط جملے بولے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس کو قریب بلا کے اس سے پوچھا تمہاری بیٹی ہے؟ عجیب سوال ہے۔ اس نے گستاخی کی عثمان غنی کی، اور مولا علی نے اس کو قریب بلایا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید مولا علی بڑے خوش ہوں گے۔ مولا علی نے اس کو قریب بلا کے پوچھا کہ تمہاری بیٹی ہے؟ اس نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا رشتہ بڑا سوچ سمجھ کے دو گے نا کسی کو؟ جی بالکل، میں آنکھیں بند کر کے تو نہیں دوں گا، بڑا سوچ سمجھ کے دوں گا۔ فرمایا جو بڑے ہی تمہارا وفادار ہوا، تمہارا دوست ہوا، تمہاری عزت کا سانجا ہوا، اس سے مشورہ بھی لوگے؟ عرض کرتا ہے ظاہر ہے جناب، اپنے دوست احباب سے جو قریبی ہیں ان سے میں مشورہ بھی لوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تم اپنی بیٹی خود بڑے سوچ سمجھ کے دو گے اور اپنے قریبی سے مشورہ کر کے دو گے، تو نے 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ کیا محمد عربی نے اپنی بیٹیاں سوچ سمجھ کے دی ہوں گی؟ اس نے کہا یقیناً سوچ سمجھ کے دی ہوں گی۔ فرمایا محمد مصطفیٰ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں
کیا تمہیں پتہ ہے اللہ سے اجازت لے کے کرتے ہیں؟ قرآن گواہ ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا محبوب تو بولتا بھی نہیں، زبان ہی اس وقت حرکت میں آتی ہے جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو محبوب چھوٹے چھوٹے کاموں میں رب سے کے حکم سے چلے تو کیا اپنی بیٹیوں کا رشتہ دیتے وقت اس نبی نے رب سے استخارہ کیا ہوگا؟ وہ بندہ مولا علی سے کہتا ہے ضرور کیا ہوگا۔ فرمایا پھر اس کا مطلب یہ بنا کہ جو عیب نبیوں کے امام کی آنکھ نہ دیکھ سکی اور وہ عیب جو خدا بند قدوس نہ دیکھ سکا، استغفر اللہ، وہ خامیاں تمہیں نظر آ گئی، کیا تمہارا دیکھنا کامل ہے یا نبی اور رسول کا دیکھنا کامل ہے؟ اس نے کہا یقیناً جناب میں نے تو اس طرف سوچا نہیں۔ فرمایا سوچنے سے پہلے آئندہ ایسا جملہ بولا تو اب تو سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد فیصلہ مولا علی کی زبان نہیں، مولا علی کی تلوار کرے گی اور میں تیری گردن تن سے جدا کر دوں گا اگر اس کے بعد تو نے عثمان غنی کے بارے میں کوئی غلط جملہ بولا۔ تو اس لیے حضرات محترم ہم تو وہ مزاج رکھتے ہیں جو ہمیں مولا علی نے سمجھایا، مولا علی کی آل نے سمجھایا۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا یہ مطلب ہے کہ صحابہ کرام کو تبرہ کیا جائے۔ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے۔ اہل بیت کسی خاص فرقے یا مسلک کا اس پہ اجارہ داری نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت اہل سنت کی پہچان ہے، اور اہل بیت اور صحابہ دونوں کی محبت ہمیں اہل بیت اور اہل بیت کی آل نے سکھائی۔ ان لوگوں کے پاس تو ایسی ہستیاں نہیں ہیں جو الحمدللہ ہمارے رہنما ہیں، جن کی رگوں میں حسین کا خون بھی دوڑ رہا ہے اور جو ولی کامل بھی ہے اور اہل سنت کی پہچان ہے، اہل سنت کے پیشوا ہیں۔ کیا کوئی ان میں آپ کو غوث سمدانی ملے گا؟ کیا حسنی حسینی سید نہیں ہے؟ ہمیں غوث اعظم نے سمجھایا کہ آل رسول کی محبت اور آل بیت کی محبت کو کیسے رکھا جاتا ہے۔ کیا ان لوگوں میں، ان عقائد میں، ان مکاتب فکر میں آپ کو داتا علی اجمیری نظر آئے گا؟ معین الدین چشتی اجمیری جیسی قدآور ہستی نظر آئے گی؟ یہ کون ہستیاں ہیں جن کی رگوں میں مولا علی کا خون دوڑ رہا ہے؟ پیر مہر علی شاہ جو آل رسول بھی ہیں، آل سنت کے پیشوا بھی ہیں۔ تو ہمیں ان ہستیوں نے آل بیت سے محبت کرنا بھی سکھایا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی قدر کرنا بھی سکھایا۔ اور خصوصاً جس ہستی کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے چھیڑا، ان کی شہادت ہوئی ان دنوں میں، اور ان دنوں میں وہ ظلم و بربریت کا شکار تھے۔ جس طرح امام علی مقام کو مظلومیت میں شہید کیا گیا، اسی طرح حضرت عثمان ابن عفان کو بھی مظلومیت میں شہید کیا گیا۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر کی توجہ دلانے سے آپ نے سب سے پہلے اسلام کے بارے میں عثمان غنی کے سامنے باتیں کیں، حضرت عثمان غنی کے دل کو نرم کیا۔ پھر عثمان غنی ایک جگہ پہ کھڑے تھے تو پاس سے نبیوں کے امام مولا علی کے ساتھ گزرے۔ جب میرے مصطفیٰ نے عثمان کو دیکھا تو حضور کی نگاہ پڑی نا عثمان پہ، تو فرمایا عثمان جنت تیرے انتظار میں ہے۔ صدیق اکبر نے پہلے اسلام کی دعوت دی ہوئی تھی، دل نرم کیا ہوا تھا، سارا پیغام اسلام کا سنایا ہوا تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ خدیجۃ الکبریٰ، مولا کائنات اور سیدنا صدیق اکبر، یہ وہ تین ہستیاں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ جو چوتھا بندہ
اس امت میں چوتھا امتی مسلمان ہوا وہ عثمان غنی ہے۔ جب حضور نے یہ جملہ بولا نا، اے عثمان جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، تو کس انتظار میں ہے؟ عرض کی آقا یہ آپ کا جو دین ہے اس میں آپ کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے ہمارے درمیان؟ حضور نے فرمایا اور کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور میں محمد اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ دل پہلے ہی نرم تھا، ان لفظوں کا ایسا اثر ہوا۔ عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ باہر نکالیے، میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھ لیا۔ 6 ہجری کو جب حدیبیہ کے مقام پہ اسلام کا وہ قافلہ رکا جو عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینے سے مکہ جا رہا تھا، حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے رب کے گھر کا جا کے طواف کرے، تو جو ساتھ دینا چاہتا ہے آؤ میرے ساتھ چلو۔ 1400 صحابہ تیار ہو گئے، حدی کے جانور انہوں نے لے لیے۔ یہ جو قربانی حاجی کرتے ہیں، اب 1 صدی سے اس گورنمنٹ نے اپنا نظام درست کرنے کے لیے وہاں پہ قربانی کا بندوبست کیا ہے، وگرنہ پچھلی 12-13 صدیاں جو ہیں وہ حاجی اپنے اپنے گھروں سے قربانی کا جانور خود لے کے جاتے تھے۔ تو حدی کے جانور انہوں نے مدینے سے ہی لے لیے، احرام باندھ لیے اور سفر شروع ہوا۔ کئی 100 میل 300 میل دور ہے۔ چلنے کے بعد حدیبیہ کا جب مقام آیا تو آگے مکے والوں کی طرف سے ایک ایلچی آیا، اس نے کہا کہ اطلاع پہنچی ہے کہ آپ مکے آنا چاہتے ہیں، آپ میں اور ہم میں لڑائیاں ہو چکی ہیں، احد ہو چکی ہے، بدر ہو چکی ہے، اور چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہو چکی ہیں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ جاؤ ان کو جا کے کہو کہ ہمارا مقصد تم سے لڑائی نہیں، ہم تو اللہ کے گھر میں حاضری دینا چاہتے ہیں، حاضری دے کے واپس آ جائیں گے۔ اگر ہمارا مقصد لڑائی ہوتا تو ہمارے ساتھ اسلحہ ہوتا، ہمارے ساتھ خرد و نوش کا بے تحاشا سامان ہوتا، کیونکہ جو جنگ کے لیے جاتا ہے وہ خرد و نوش کا بے تحاشا سامان ساتھ لے کے جاتا ہے، کیونکہ پتہ نہیں کتنے دن، کتنے ہفتے، کتنے مہینے جنگ جاری رہے، تو اسلحہ ساتھ لے کے جاتا ہے۔ ہم تو صرف ایک تلوار جو اپنی حفاظت کے لیے بندے کے پاس ہوتی ہے وہ ہے، اور ان سلے کپڑے، یہ کفن پہن کے احرام کی چادریں ہیں، اور حدی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا مقصد لڑائی نہیں۔ اس نے جا کے پیغام دیا، ادھر سے پھر پیغام آیا، انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہے، ہم قسم اٹھا چکے ہیں کہ اس سال مسلمانوں کو ہم نے نہیں آنے دینا۔ اب حضور نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کر کے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ واپس بڑا دور فاصلہ کر کے ہم آئے ہیں، مدینہ زیادہ دور ہے، تو جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد حل نہ ہو اور ہم خالی واپس چلے جائیں، تو کیا واپس جانا چاہیے یا آگے جانا چاہیے؟ صحابہ کے درمیان مشورہ لیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی طرف کوئی اپنا مذاکرات کرنے والا اچھا سا بندہ بھیج دو جو ان سے مذاکرات کرے، ان کو راضی کرے اور ہم حاضری دے کے جائیں۔ حضور نے پوچھا کہ میں کس کو بھیجوں؟ اب قریش جو ہے نا، قریش خاندان، اس کی آگے 2 شاخیں تھیں، ایک ہاشم اور ایک بنو امیہ۔ حضرت عثمان غنی بھی چھٹی پشت کے بعد حضور نبی کریم کے ساتھ مل جاتے ہیں، لیکن خاندان بنو امیہ تھا، اور بنو امیہ میں حضرت عثمان کا بڑا مقام تھا۔ آپ اپنی برادری کے سردار بھی تھے اور بڑے سخی بھی تھے، اور اسلام سے پہلے مکے کے اندر جن کو مالی ضرورت پیش آتی تھی آپ ان کی مالی مشکلات آسان کرتے تھے، لوگوں پہ نیکیاں کرتے تھے، احسان کرتے تھے، لوگ بڑی عزت کرتے تھے۔ ویسے عقل مند بھی بہت تھے، اور عقل مندی کی وجہ سے آپ کو سرداری بھی ملی ہوئی تھی، لیکن جب آپ نے بنو امیہ میں سے کلمہ پڑھا
تو ساری قوم آپ کے خلاف ہو گئی. انہوں نے آپ کو زد و کوب بھی کیا, مارا پیٹا بھی, لیکن آپ نہیں رکے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, حضرت عثمان کی برادری ساری مکے میں ہے اور ان کے خاندان والے یہ تو مسلمان ہو گئے ان میں سے, اور انہوں نے ان کو اپنا دشمن بنا لیا. تو ہیں وہ سارے مکے میں اور ان کا اثر و رسوخ بھی ہے اپنی برادری میں, اور ان کی بات مانیں گے بھی وہ. ہمارا یہ مشورہ ہے کہ عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کے بھیجیں. حضور نے صحابہ اکرام کا مشورہ قبول فرمایا. آپ نے عثمان کو بلا کے فرمایا کہ تم میرے سفیر اور ایلچی بن کے مکے جاؤ اور مکے کے سرداروں کو اکٹھا کر کے ان سے مذاکرات کرو کہ ہمارا مقصد تمہارے سے لڑائی نہیں, بلکہ ہم اللہ کے گھر کی حاضری چاہتے ہیں, حاضر ہو کے واپس آ جائیں گے, ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں. حضرت عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, میں جاتا ہوں. حضرت عثمان غنی کو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں کسی اور بندے کو اگر بھیجوں تو خطرہ ہے کہ اس کو قتل نہ کر دیا جائے. تمہارا ایک روب ہے, تمہیں برادری کے لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں اور تمہارا لگاؤ بھی ہے, رشتہ دار بھی ہیں مکے میں, تمہارا لحاظ کریں گے, اس لیے میں تمہیں بھیج رہا ہوں. حضرت عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, میں جاتا ہوں. حضرت عثمان غنی گئے. پیچھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ ہے. عثمان غنی مکے چلے گئے, بنو امیہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے مذاکرات کیے. انہوں نے کہا کہ ہم اب قسم اٹھا بیٹھے ہیں, ہم تیرے لیے یہ کہتے ہیں کہ اگلے سال بے شک آ جانا, اس سال ہماری قسم رہنے دو اور اس سال وہاں سے ہی واپس چلے جاؤ. ہاں البتہ تم آ چکے ہو مکے کے اندر, تمہارے ساتھ ہمارا لگاؤ بھی ہے, ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں تم بے شک مسجد حرم میں جاؤ, خانہ کعبے کا طواف کرو, اس کی حاضری دو. حضرت عثمان غنی ذو النورین کے سامنے ادھر یہ بات ہو رہی ہے, ادھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ اپنے 1400 صحابہ کے درمیان موجود ہیں. ادھر یہ بات مکے میں ہو رہی ہے, حدیبیہ کے مقام پہ حضور کے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ویسے عثمان آپ کا سفیر بن کے گیا ہے, پر ہے بڑا خوش بخت کہ ہم تو ہو سکتا ہے کہ ادھر سے ہی اتنا فاصلہ طے کر کے آئے ہیں, خالی واپس چلے جائیں, جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد حل نہ ہو, کعبے کی حاضری نہ ہو. عثمان غنی تو مکے چلا گیا ہے, وہ تو اس بہانے مکے کا دیدار بھی کر لے گا کعبے کا, اور کعبے کا طواف بھی کر لے گا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ میرے بغیر عثمان کعبے کا طواف نہیں کرے گا. ادھر مکے کے لوگ عثمان غنی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ قدرتی آئے ہو, آپ کر لو طواف. ادھر حضور نبی کریم حدیبیہ کے مقام پہ یہ فرما رہے ہیں, اور ادھر عثمان غنی ان کفار مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ مکہ کعبہ اپنی جگہ موجود, حجر اسود اپنی جگہ موجود, مطاف اپنی جگہ موجود رہے, لیکن میں اس وقت تک کعبے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا جتنے تک میرے آقا محمد مصطفیٰ میرے ساتھ نہیں ہوں گے. تو پتہ چلا کہ اگر عاشق کے عشق کا یہ عالم تھا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے عشق کو قبولیت بھی حاصل تھی. ادھر عثمان غنی یہ کہہ رہے ہیں, ادھر حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بغیر عثمان کعبے کا طواف نہیں کرے گا. تو گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلام سے جس وارفتگی اور محبت کا خیال تھا یا امید تھی, حضرت عثمان غنی اس پہ پورے اترے. اتنے میں افواہ اڑ گئی کہ عثمان غنی کو مکے کے لوگوں نے شہید کر دیا ہے. جب یہ افواہ حضور تک پہنچی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کے فرمایا کہ یہ اطلاع ملی ہے کہ عثمان غنی کو شہید کیا گیا ہے, اب بتاؤ کیا کرنا ہے. صحابہ جوش میں آ گئے,
انہوں نے کہا کہ ہم اتنے تک واپس نہیں جائیں گے جتنے تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے۔ حضور نے فرمایا میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اگر واقعی عثمان غنی کو شہید کیا گیا ہے تو ہم ان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ اس پہ چونکہ ہمارے ساتھ اسلحہ بھی نہیں، ہم کعبے حج ادا کرنے آئے تھے، کعبہ کی حاضری کے لیے آئے تھے، تو موجود جو اسلحہ ہے اس کے ساتھ اپنی جانوں کے جو نذرانے پیش کرو گے، وہ میرا یہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو کہ اپنی جان قربان کر دیں گے، عثمان غنی کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ ادھر حضور نبی کریم درخت کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پہ ٹیک لگائی ہے، آپ نے ہاتھ باہر نکالا ہے، صحابہ آ رہے ہیں، وہ باری باری آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ وہ درخت بھی بڑا شان و شوکت والا ہے کہ جس کے ساتھ حضور نے ٹیک لگائی، اللہ نے اس کا ذکر وہی میں فرما دیا۔ جو آیت طیبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اسی بات کا ذکر ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے میرے محبوب جب آپ درخت کے نیچے بیٹھ کے لوگوں کو اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، حاجی حج ادا کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، نمازی نماز پڑھتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، قربانی والا قربانی کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، عابد و زاہد محنت کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ لیکن عابد و زاہد کو ساری زندگی کی محنت کے بعد یہ یقین نہیں ہوتا کہ اللہ راضی ہوا یا نہیں، حاجی کو 100 حج کرنے کے بعد بھی یہ یقین نہیں ہوتا کہ اللہ راضی ہوا یا نہیں، مجاہد کو 100 جہاد کے بعد بھی یہ یقین نہیں ہوتا کہ اللہ راضی ہوا یا نہیں۔ اے محبوب تیرے ہاتھ کے اوپر جن تیرے جانثاروں نے اپنے ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے، میں رب گواہی دیتا ہوں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العالمین ان سب مومنین سے راضی ہو گیا۔ تو جن ہستیوں پہ رب خود راضی ہے، کسی ملنگ کا ناراض ہونا ان ہستیوں کے مقام و مرتبے میں کمی نہیں لا سکتا۔ اگر اپنا احترام بندہ چاہے تو ان ہستیوں کا احترام کرے جو محبوب کو پیاری ہوں۔ تو یہی بات ہے، ان دنوں میں آپ کی شہادت ہوئی اس لیے تذکرہ چھیڑا۔ اپنے جب آپ ختم پڑھیں تو ان میں حضرت عثمان غنی کا نام ان دنوں میں ضرور لیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان مقدس ہستیوں کو سمجھنے، ان کے مقام و مرتبے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے پہ